اس مجلس میں شریک ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مصروف، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے تمام رشتہ داریاں چھوڑ کر اللہ کے گھر میں موجود ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور آپ عورتوں کو جو رب العالمین نے تخلیق کیا، پیدا کیا، تو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ آپ کو عزت بھی عطا فرمائی، آپ کی حرمت مردوں پر واضح فرمائی، اور آپ کا مقام شریعت اسلامیہ نے مختلف زاویوں سے اور مختلف حوالوں سے ذکر کیا۔ آپ سب جو آج یہاں موجود ہیں، یہ سلسلہ خیر کا سلسلہ ہے، ذکر کا سلسلہ ہے، فکر کا سلسلہ ہے، اللہ اور اس کے نبی کی یاد کا سلسلہ ہے۔ اس کو آپ نے توڑنا نہیں ہے، اس میں کمی نہیں لانی ہے، اس میں ہر مجلس کے اندر کوشش کرنی ہے کہ آپ کی تعداد پچھلی مجلس سے زیادہ ہو۔ جتنی دیر اللہ کے گھر میں رہیں گی، سکون رہے گا، اطمینان رہے گا، نافرمانی اور گناہوں سے دوری رہے گی، اللہ کے قرب میں رہیں گی، اور ہر طرح کے ممنوعات اور مکروہات سے آپ کا دامن محفوظ رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی بہاروں میں، وہاں کے سبزہ زاروں میں، اور وہاں کی زندگی جنت کی، جس میں کوئی غم نہیں، جس میں کوئی خوف نہیں، جس میں کوئی ملال نہیں، جس میں کوئی رنجش نہیں، وہ جنت جو صرف سکون اور اطمینان کا مرکز ہے، جس میں کوئی تکلیف نہیں، جس میں کوئی غم کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جب اس جنت میں رکھا، ایک عرصے تک جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، لیکن بالآخر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے تنہائی محسوس ہوتی ہے، اور میری تنہائی میرے لیے باعث تکلیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے کسی مرد کا انتخاب نہیں کیا جو ان کے ساتھ بیٹھے، گفتگو کرے، ان کے ساتھ مجلس کرے، بلکہ رب العالمین نے ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ایک عورت کا وجود پیدا کیا، اور یہ واضح کیا کہ جنت کی بہاروں میں بھی اگر انسان کو تنہائی محسوس ہو، وہاں کی آبشاریں، وہاں کے ہیرے جواہرات اور سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے محلات اور مکانات بھی، جب انسان لطف اندوز ہونے کے بعد ایک مرحلے میں تنگ ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ بات مرد انسان کو سمجھائی کہ اس کے لیے باعث سکون پھر جو ہستی اور جو ذات ہے وہ عورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ایک عورت کا انتخاب کیا، اور اس کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا، اور اس عورت کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کے لیے راحت اور سکون کا سبب ہوئی، اور یوں انسانی تخلیق کا ایک سلسلہ قائم اور دائم ہو گیا۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کر رہا ہوں، مجھے صرف آپ کو یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پیدا کیا، ان کا حق ہے کہ وہ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں، اور آپ عورتیں، آپ کا حق ہے کہ آپ حضرت حوا اور ان کی جو خصلتیں ہیں، ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا،
ان مقاصد کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور جنت کا حسن بھی مرد اور عورت دونوں کی تخلیق سے مکمل ہوا۔ جنت پہلے سے ہی جنت ہے، انسان نہیں تھا اس وقت بھی جنت موجود تھی، لیکن اس جنت کا حسن کامل اس وقت دیکھنے میں آیا جب اس میں ایک انسان مرد اور ایک انسان عورت کا وجود نظر آیا، تو یہ جنت اپنے حسن میں مکمل نظر آئی۔ اگر وہ جنت مرد اور عورت کے ملاپ اور ان کے اجتماع سے مکمل ہوتی ہے تو یہ زمین بھی جنت بن سکتی ہے اگر مرد مرد کی طرح جیے، عورت عورت کی طرح جیے۔ یہ دونوں اگر اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزاریں تو پھر وہ جنت اور اس جنت میں صرف فرق یہ ہے کہ وہ عمل کے بعد ملتی ہے، اور یہ زمین اس میں اگر آپ احکام الہی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ زندگی بھی جنت سے کم نہیں ہوگی۔ ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، اور میرے پاس اکثر جو خواتین آتی ہیں اور اپنے مسائل کا ذکر کرتی ہیں، پریشانیوں کا ذکر کرتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ دونوں جانب سے، چاہے وہ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بچیاں ہوں یا ہمارے مرد حضرات ہوں، ان لوگوں نے اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے کو ایک اصول بنا لیا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم نے زندگی اپنے اصولوں سے گزاری تو ہم ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ ہم نے اس کے اصولوں سے زندگی گزارنی ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ جو ہمیں زندگی دینے والا ہے وہی جانتا ہے کہ ہماری زندگی کے لیے کون سے اصول فائدہ مند ہوں گے۔ آپ اور میں اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزاریں، اور ہر ایک کو اس کے فرائض سمجھا دیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عورت کا جو معاشرے نے استحصال کیا اور عورت کے ساتھ جو ذلت آمیز سلوک کیا گیا اور اس کی عزت کو جس طرح پامال کیا گیا اور اس کی حرمت کو جس طرح پیروں تلے روندا گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر آ کر لوگوں کو اپنی نورانی تبلیغ سے یہ بتایا کہ عورت ذلت کا مقام نہیں بلکہ عورت رحمت اور عزت کا مقام ہے۔ یہ عورت کے مختلف درجے، ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، بہن کی صورت میں اور دیگر رشتوں کی صورت میں، اس کے فرائض اتنے خوبصورتی سے اسلام نے بیان کیے کہ عورت اگر ان طریقوں کے مطابق جیے تو اگر وہ ماں ہے تو باعزت رہے گی، بیٹی ہے تو باعزت رہے گی، بیوی ہے تو باعزت رہے گی، اور ان اصولوں کے خلاف اگر چلا زندگی کو اور اس کے شب و روز کو گزارا تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اپنے گھروں میں آپ نے اگر سکون پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے حلال روزی، اور حلال روزی کے بعد قرآن و سنت کے ساتھ تعلق۔ کتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں جو اٹھ کر صبح قرآن پڑھتی ہیں، کتنی ہماری بچیاں ہیں جو صحیح قرآن پڑھی ہوئی ہیں، اور وہ جنہوں نے ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا وہ روزانہ کتنی بار کتنی آیتیں قرآن پاک کی پڑھتی ہیں۔ سائنس پڑھنے کے ٹائم میرے پاس اور آپ کے پاس ہے، ہم میتھمیٹکس تو پڑھ سکتے ہیں، بائیولوجی پڑھ سکتے ہیں، کیمسٹری پڑھ سکتے ہیں، ہم ناولز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم کتنا اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں؟ آپ کے گھروں میں آپ کی گود میں پلنے والی اولاد، اس نے آپ کو دیکھنا ہے، اس نے آپ کی صورت جو کہ محبت والی صورت ہے، کیونکہ ماں کے چہرے میں اولاد کے لیے صرف حسن ہوتا ہے محبت والا، حسن ہوتا ہے شفقت والا، اور بیٹے کے لیے ماں ہر حال میں رحمت ہوتی ہے۔ لیکن یہ محبت جو ایک ماں کو بیٹے کے ساتھ ہے، تو آپ نے ٹیلی ویژن پر پروگرام دیکھے ہوں گے کہ جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت تو نیچرل ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ نے آپ کی نیچر میں یہ بات شامل کر دی ہے کہ آپ کو اپنے بچوں سے اور بچوں کو آپ سے محبت ہوگی۔ لیکن عمر کا ایک ایسا آتا ہے کہ جب یہ محبتیں ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس وقت وہ بچے جن کی پرورش اسلامی خطوط کے مطابق اور اسلامی طریقے کے مطابق کی گئی ہو، وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں
उस वक्त भी शरीयत इस्लामिया उनके दिलो दिमाग में होती है और वो अपने माँ बाप के साथ वही मोहब्बत करते हैं जो मोहब्बत वो 2 या 3 साल या 4 साल की उम्र में अपनी माँ और अपने बाप के साथ करते थे। ज़रूरत है इस बात की कि हमारी हमारी जो यहाँ बहनें बैठी हैं उनको अगर अल्लाह ने औलाद दी है तो उनकी तरबियत अपने मिजाज के मुताबिक न करें, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक करें। अच्छे कपड़े पहनाना कोई कमाल नहीं, गरीबों के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। अच्छा खाना खिलाना कोई कमाल नहीं है, क्योंकि जो लोग अच्छा खाना नहीं खाते अल्लाह उनका भी बड़ा कर देता है। बड़े बड़े मकानों में रहना कमाल नहीं, जो झोंपड़ियों में रहते हैं उनको भी खुदा ताला ज़िंदगी गुजारने का मौका दे देता है। ये मयार कामयाबी का नहीं कि मकान अच्छा हो, लिबास अच्छा हो, खुराक अच्छी हो, बल्कि कामयाबी का मयार ये है कि खुराक अच्छी हो या ना हो, मिजाज अच्छा हो। मकान अच्छा हो या ना हो, किरदार और करैक्टर अच्छा हो, और आपके लिबास अच्छे हों या ना हो, लेकिन पेशानी और आपके चेहरे में सजदों का नूर नज़र आए। नमाज जब माँ और बाप नहीं पढ़ते तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? जिस घर में शरीयत इस्लामिया का रिवाज नहीं, उन घरों में खैरियत आ जाए ये हो नहीं सकता। ये मसला तावीज़ों से हल नहीं होता, न ये मसला वो विरद और वज़ाइफ से हल होता है। जब तक आप अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगी, घरों में सुकून और इत्मीनान की फ़िज़ा कायम नहीं हो सकेगी। मैं इन्हीं अल्फाज पर आज का जो ये मुख्तसर सा लेक्चर है इसको मैं ख़त्म करता हूँ, और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली नशिस्त में और आइंदा महीने जो यहाँ प्रोग्राम होगा उसमें मज़ीद डिटेल आपके सामने एक मैं लेक्चर दूँगा, और कोशिश करूँगा कि कुछ टॉपिक्स का इंतखाब हो, चूज़ किए जाएँ, और फिर उन टॉपिक्स के मुताबिक आपके सामने गुफ्तगू की जाए, ताकि यहाँ आने वाले सिर्फ बैठे नहीं, सिर्फ नात सुन के ना जाएं, बल्कि कोई अल्लाह रसूल की बात सुन कर जाएँ। इंशाअल्लाह मैं इसको उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में कोशिश करके आप जो मेरी बहनें या माँ यहाँ बैठी हैं इंशाअल्लाह उनके लिए कोई ना कोई टॉपिक के मुताबिक कलाम करूँगा। अल्लाह आप सब के ईमान की हिफाजत करे, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा महाना मजलिस में शरीक होने की कोशिश करें। ये भी खैर का सिलसिला है, अपनी बच्चियों को लेकर आएँ, छोटे बच्चों को भी लेकर आएँ, और वो आपकी जो सहेलियाँ और दोस्त हैं जिनके साथ बाकी दुनिया के मामलात में आपकी दोस्ती कायम है, आपका की दोस्ती का हक़ ये है कि वो दीनी मामलात में भी आपके साथ चलें। तो यही असल दोस्ती है जो दीन की वजह से हो। अल्लाह ताला आपकी ईमान की, आपके अमाल की, आपके किरदार की, आपकी इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।